کلام کا، اس کی ہم کرنا، اس کی ستائش کرنا۔ تو چلیے، وقت ہو گیا جو خدا کے پاک کلام کا۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں جناب ایلڈر ریاض مسیح سوترا صاحب، پاکستان سے انہوں نے جوائن کیا ہے اور انہیں سب کو وش کیا ہے نیا سال۔ تھینک یو ایلڈر صاحب، آپ کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ جی بیٹی گلیڈس وکٹر، ہماری عزیز بہن لوٹن جی نے جوائن کیا ہے، اور ایلڈر شمیم ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو، خدا انہیں آپ کو برکت دے۔ اور عاشر منیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بھائی صاحب تھینک یو بھائی صاحب، خدا انہیں آپ کے ساتھ ہو۔ تو پاک کلام کو کھولیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب 35 آیت سے ہے آپ کے لیے، باب کے آخر تک اس کو تلاوت کروں گا۔ صفحہ نمبر 12 پر ہے جی، نئے عہد نامہ میں، گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 9 verse 35۔ جو لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ خداوند کے زندہ بابرکت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، لشکروں کے خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے سندر کلام کو ہمیں دیا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاک روح کی رہنمائی کے بغیر اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک مددگار بخشا ہے۔ ہم آپ کے پاک روح کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ برکت دیجیے، رہنمائی فرمائیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ کل ہم نے سال کے آغاز میں ایک بڑے خوبصورت مضمون کو شروع کیا، اور ایک تشنگی رہ گئی، بھوک رہ گئی، پیاس رہ گئی خدا ان کے پاک۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ لوگوں نے جب فون کیا اور انہوں نے کہا جی ہم اور سننا چاہتے تھے لیکن پروگرام ختم ہو گیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے دوستوں کے اندر، ہمارے بہنوں بھائیوں کے اندر جو کلام کی بھوک اور پیاس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ not only from UK but from another part of the world people they are part of this worship and یہ جو ہم خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے رسپانسبلٹی کی، ذمہ داری کی، کہ خداوند نے ہمیں جو ایک چیلنج دیا ہے، ہم پر ایک ذمہ داری، ایک اسائنمنٹ جو ہمیں دی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ ٹورڈز گاڈ اور ٹورڈز ہیومن بینگ۔ ہم نے اس کے بارے میں کل دیکھا، چلو تھوڑا سا جی ریکلیکٹ اوور مائنڈ کہ ہم ذرا تھوڑا سے پیچھے چلیں، اور کل جو ہم نے دیکھا تھا تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو جو خداوند نے ہمیں ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کو ہم پورا کریں۔ خداوند نے ہمیں بہت خوبصورتی سے بنایا ہے، اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا اور خدا نے پہلے آدم کو، جو فرسٹ ایڈم تھا، اس کو خداوند نے کہا کہ تم زمین کو معمور و محکوم کرو، اور ہی واز اے اسٹیورڈ، سو وی آر آل اسٹیورڈ۔ ہمیں خداوند نے مختاری سونپی ہے اور ہمیں اپنے اس کام کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو جو خدا نے ہمیں سونپی ہے، ہمیں کیسے اس کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ یہ تو کہہ لینا بڑا آسان ہے کہ جی خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور ہم سب اس بات سے ایگری بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں خدا پر ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے جو پہلی بات ہم نے سیکھی تھی وہ تھی کہ ہمیں بڑا اسپیسیفک ہونا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیا کام خدا نے ہمیں دیا ہے، اور پھر اس میں یہ کہ خدا ان کی تابع فرمانی کرنا جو ہے
وہ بڑی ضروری ہے. اوبیڈینس اینڈ فیتھ، یہ جو انگریڈینٹس ہیں ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنا فوکس ہم کھو دیتے ہیں، اپنا مقصد کھو دیتے ہیں. جو کام ہوتا ہے ہمارا، ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو سمجھ لینا اور پھر اس کو پورا نہیں کرنا. یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ our responsibility and we need to fulfill our responsibility. یہ دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں. اور اس کے لیے جو تیسری جو بات ہے کہ وداؤٹ دا امپاورنگ آف دا ہولی اسپرٹ، خدا کے پاک روح کے بغیر وی کین ناٹ فلفل آر ریسپانسبلٹی. دیٹس وائی جیسس گیو دیٹ ایڈوائس ٹو ہز ڈسائپل، اسٹے ان یروشلم. یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. اور with the power of the Holy Spirit they were able to preach the good news, and that is greatest commandment جو خداوند نے ہمیں دی ہے. go and preach the good news unto the world. خداوند نے یہ ایک ارشاد اعظم جو ہے وہ دیا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور جو ان کو تعلیم دو اور جو ایمان لائے ان کو خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. ابھی جو ورد ہم نے تلاوت کیا بڑا خوبصورت، یہ ایک ورد ہے جو خدا یسوع مسیح نے جو الفاظ فرمائے اور اپنے شاگردوں کو بتایا. اور ذرا تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق میں جائیں، اس سینیریو کو دیکھیں کہ دیر واز اے لارج کراؤڈ. اور اس ہجوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب ان کو تعلیم دیتے تھے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پیش کرتے تھے، اور لوگ اپنی بیماریوں کے ساتھ، اپنے مسائل کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے پیچھے آتے تھے. اور لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو جو ان پر ترس آیا. اٹ واز اے لارج کراؤڈ اینڈ آور سیویئر جیسس کرائسٹ از سو کمپیشنیٹ. میں جب ان آیات کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یسوع نے بھیڑ کو دیکھا اور اسے لوگوں پر ترس آیا. Unfortunately, in this world, the leaders of the world, they are not so compassionate. ان کو ترس نہیں آتا بھیڑ پہ. They are thinking about themselves. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اپنی پوزیشن گین کرنا ہوتی ہے، اپنا مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، سو دے آر میکنگ دا فالس پرومسز. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وعدے کرنا کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کو روٹی کپڑا مکان دوں گا، میں آپ کی فکر کروں گا. لیکن ایز سون ایز ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں، وہ اپنی پاور گین کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں. That's why there is a lot of frustration in this world. But you can see the attitude of our Savior Lord Jesus Christ. He's a wonderful leader. اور خدا یسوع مسیح ایک ایسا رہنما ہے جو بھی اس نے وعدے کیے وہ ان کو پورا کرتا ہے. خدا ان کو ہمیشہ جو ہے وہ جو بھیڑ ہوتی تھی اس پر ترس آتا تھا. پر خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور بہت بڑی بھیڑ تھی. more than 5,000 people they were following Jesus Christ. یوحنا کا انجیلی میں اس کے 6 باب میں ہم اس معجزے کو دیکھتے ہیں. تو خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور یقیناً ان کو بھوک لگی ہوگی اور آپ ان کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کریں. تو شاگرد کہنے لگے کہ بھئی ہم اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، کہاں سے ہم اتنی روٹیاں مول لیں، اور یہ تو بہت بڑی بھیڑ ہے. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا دیکھو بھیڑ میں سے کسی کے پاس کچھ ہے. وہاں پر ایک چھوٹا لڑکا تھا، تو اس کے پاس جو کی 5 جو ٹکیاں تھی، روٹیاں نہیں ٹکیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، تو وہ اس کے پاس تھیں. اور اس کے بعد اس کے پاس 2 مچھلیاں تھیں. تو وہ اس لڑکے نے پیش کر دی. اب یہاں پر جب ہم رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اور رسپانسبلٹی ٹوورڈز دا ہیومن بینگ، سو جیسس کرائسٹ ہی واز سو کائنڈ، ہی واز سو کمپیشنیٹ. اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ آئی ایم دا پرووائڈر، میں پروردگار ہوں، میں نے ان کو سیر کرنا ہے، میں نے ان کو آسودہ کرنا ہے، اور اس لیے وہ دنیا میں ہے کہ اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. تو خدا یسوع مسیح نے وہ جو روٹیاں اس لڑکے کے پاس تھی. اب یہاں پر آپ دونوں باتوں کو دیکھیں. Our responsibility towards other human being, sharing
وٹ ایور یو آر ہیونگ ان یور لائف، جو بھی ریسورسز آپ کو خداوند نے دی ہیں، میرے الفاظ پہ غور کیا کریں، بیکاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ۔ اب اس لڑکے کی ماں نے اس کو وہ روٹی دی ہوگی کہ بیٹا آپ جا رہے ہو، علم حاصل کرنے جا رہے ہو، اور آپ یہ روٹی لے لو اور آپ کھا لینا۔ اور اس کے پاس وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اور اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اس نے وہ شاگردوں کو دیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کیا کہ اچھا چلو بھی آؤ وہ شاگردوں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بیٹھ کر اس کو کھا لیتے ہیں، تو ہجوم جانے اور ان کا کام جانے۔ ڈیفینیٹلی میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ اگرچہ بہت ساری چیزیں بائبل مقدس میں نہیں لکھی گئیں، لیکن ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں، ازیوم کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر اتنے بڑے کراؤڈ میں ہو سکتا ہے کہ باقی کسی کے پاس بھی کچھ ہو، کسی نے اپنے بیگ میں روٹی رکھی ہو، کسی نے کچھ اور کھانے کے لیے رکھا ہو، بٹ دے ور ناٹ ولنگ ٹو شیئر ود ادر پیپل۔ اگر آج بائبل مقدس میں اس لڑکے کی سٹوری جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، تو اس کی اس محبت کی وجہ سے، اس کے کمپیشن کی وجہ سے، اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے اس نے محسوس کی کہ نہیں، مجھے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا، مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ پالوس رسول رومی کے خط میں یہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کرے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ ہم نے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت اگزامپل کے لیے کہ خداوند کہ اس نوجوان نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اس نے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ سمجھا، اور اس نے اس روٹی کو شاگردوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب شاگردوں کے رویے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہ اچھا چلو جی روٹی لی، یار یہ تو بہت یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یو کین سی دا ٹرسٹ اینڈ دا فیتھ آف دیز ڈسائپلس۔ دیٹس وائی ایم سیئنگ یور ٹرسٹ اینڈ یور فیتھ اینڈ یور اوبیڈینس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے خداوند کی بات کو سنا، اس کی تابع فرمائی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا "او خداوند کہاں سے ہم اتنی روٹیاں، یہاں پہ کس کے پاس ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے پاس 10 20 30 روٹیاں ہوں، لیکن یہ تو انف نہیں ہوں گی، اگر ہم بازار سے بھی لے کر آئیں گے تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یسوع جی، یہ ایک لڑکا ہے جس کے پاس یہ ہے اور وہ ہمیں دے رہا ہے۔ اور انہوں نے رلائے کیا یسوع پہ۔ وٹ ایور از ان یور ہینڈ دیٹس ناٹ انف، بٹ وین یو آر ہینڈڈ اور دیز تھنگس ٹو کرائسٹ، جب آپ یسوع کے ہاتھ میں اس کو دے دیتے ہیں، وہ پھر انکریز کر دیتا ہے، وہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو یسوع کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اس کو بڑھا دے گا۔ اور انہوں نے خدا ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو فلفل یور ریسپانسبلٹی ٹوورڈ گاڈ اینڈ ٹوورڈ ہیومن بینگ، یو نیڈ ٹو ورک ود کرائسٹ۔ آپ کو یسوع کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اور اسی لیے یسوع نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو ہم نے تلاوت کیا، اٹس سو بیوٹیفل۔ خدا ان کو پہلی بات ان پہ ترس آیا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہاں پر ان کی جو حالت زار ہے وہ بیان کی۔ He said that I'm a good shepherd. Gospel of John chapter 10. Wonderful, wonderful illustration. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 23 جو ہے بڑا خوبصورت ہے۔ There's a beautiful relationship, shepherd and sheep. اور خدا نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو داؤد ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خداون میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، مجھے رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ ان کو گھاس پہ بٹھا دو۔ اٹس اے کلیئر ڈیمانسٹریشن آف دیٹ جو سام 23 ہے کہ اس نے ان کو گھاس پہ بٹھا دیا لوگوں کو، اور پھر وہاں پر خدا نے ان کو آسودہ کیا۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خداون جو ہے وہ وہاں پر ان لوگوں کو بٹھا دیتا ہے خستہ حال اور پراگندہ۔ دیکھیے جو خداون کا مشن ہے، جو خداون کی رسپانسبلٹی تھی، اس نے اس کو پورا کیا۔ ان دا لائٹ آف
ازائیا چیپٹر 61، خداوند خدا کی روح مجھ پر، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو کچلے ہوئے تھے، جو دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، شکستہ دل تھے، خداوند ان کے لیے اس دنیا میں آیا۔ دیٹ واز دا مشن اینڈ دا پرپز آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ ریسنٹلی وی سیلیبریٹڈ دا انکارنیشن آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ ہی از اے ریڈیمر۔ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی اور رہائی دے۔ تو خداوند یسوع مسیح سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا، اپنے اس پرپز کو اس نے کیسے پورا کیا۔ تو ہمارے سامنے بھی ایک پرپز ہے، ہمارے سامنے بھی ایک مشن ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا، اور صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں لیڈیز کے پیچھے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ پہلے اس نے 12 کو چنا، پھر 70 کو چنا، پھر اس نے اس کو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ان کو دے دی، اور پھر ہم دیتے ہیں عید پینتیکوست کے روز کہ 3000 سے زیادہ لوگوں نے بپتسمہ لیا پطرس نے جب وہاں پر واز کیا۔ تو ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اینڈ ان دس ایئر I would like to give name to this year, the year of mission۔ اور اگر آپ اس بات کو قبول کریں، سمجھیں اس ذمہ داری کو، اور وہ کہہ کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ مجھے جب میں ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ میرا جو ووکل ہے، میرے جو الفاظ ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے۔ خدا یسوع مسیح نے ایسے ہی بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر بڑے دکھ سے خدا نے کہا ہوگا میرے دوستو، میرے بھائیوں، فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ یو کین ایز اے مینشن، یو کین ازیوم فار اے مومنٹ، دیکھیے ہم یسوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور جیسس کرائسٹ از الائیو، وہ زندہ ہے۔ تصور کیجئے کہ خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اگر یہ بات کہیں میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پلنٹی آف ہارویسٹ، 4.5 ارب سے زیادہ، 8.5 بلین پیپل، 8.5 ارب سے زیادہ لوگ اس زمین پر ہیں۔ 1/3 پاپولیشن آف دا ورلڈ از کرسچن۔ کتنا کام ہونے والا ہے، کتنی زیادہ فصل ہے۔ ہم بڑے جوش کے ساتھ ہم نے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا نا، بڑے خوش ہوئے، لیکن کبھی آپ نے اس پین کو آپ نے فیل کیا ہے؟ اس دکھ کو محسوس کیا ہے؟ اس رسپانسبلٹی کو جانا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یسوع اس دنیا میں آئے، اسے چرنی میں جنم لیا؟ Have you ever thought about the pain of Virgin Mary and the Joseph? They went through a difficult time. They had very bad experience. There was no place for them جہاں پر وہ اپنے بچے کو جنم دے سکتے۔ Jesus suffered and died. ہیوملیشن کا اس نے ایکسپیرینس کیا، پاورٹی کا اس نے ایکسپیرینس کیا، انسلٹ اس نے برداشت کی۔ ضرور پڑھیں یہ آیت، پر میرے میں تو سکت نہیں ہے بھائی جی، میں تو جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا، ہمارے لیے وہ کچلا گیا، ہمارے لیے اس پر سیاست ہوئی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ کیوں نہ اس کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ کل میرے عزیز دوست بھائی اپریشیٹ کر رہے تھے، اور میں بڑا شکرگزار ہوں اپنے ایلڈرز کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ جیسو کنسرن مجھے بھائی سہیل نے فون کیا، بھائی آرون نے فون کیا، سسٹر فون کیا، وینس نے، they were concerned about my health کہ جی آپ نے فون ایک دم وہ بند کر دیا پروگرام، so they were worried about me۔
I'm so thankful. But you know, there's a passion, there's love in their heart. ہم سب کی ذمہ داری دوسرے سے پیار کرنا، دوسرے کی فکر کرنا. اینڈ دا مشن از ویری کلیئر، اور فوکس شوڈ بی ویری کلیئر. نیور فارگیٹ دیٹ. اس کو بھولے نہیں. Gilbert, I'm really thankful for your kind word, for your compliment. You are part of that mission. آپ اس کا حصہ ہیں. You are working with. We are co-worker. یہ مشن میرا نہیں ہے، یہ مشن آپ کا نہیں ہے، یہ مشن خداوند کا ہے جو کہ ہم پورا کر رہے ہیں. His mission, His purpose, and we are part of that mission. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو اور مجھے چنا ہے اس بات کے لیے. I'm really thankful to my brother Reverend Wilson Gill. Other day we were having chatting and میں ان سے بات کر رہا تھا کہ brother, there is a plenty of work. ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیں وہ ساری باتیں، وہ پرانی باتیں. آئیے مل کر اس جال کو کھینچیں. آئیے مل کر یہ کام کریں. جب خدا مسیح آئے پترس کے پاس اور انہوں نے کہا جی ہم نے ساری رات محنت کیا، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، تو خدا نے کہا کہ گہرے میں لے چلو کشتی کو، جال ڈالو. پلنٹیفل فش، بہت زیادہ مچھلیاں آ گئی اور جال پھٹنے لگا. تو انہوں نے پھر دوسروں کو بلایا، دوسری کشتیوں پہ، آئیے ہماری مدد کیجیے. Nobody is island in this world. It's not a one man show. آئیے سب مل کر اس فصل کو کاٹیں. ٹائم از ویری نیئر. وقت بہت کم ہے. وقت کو غنیمت جانیں. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، لیٹس ورک ٹوگیدر. وی ہیو ٹو کو ورک ود دا کمپینین. اور کس کے اختیار سے ہمیں یہ مشن کو کرنا ہے؟ As I said, that is a mission of our Savior, Lord Jesus Christ, with the power and the authority of our Savior, Jesus Christ. Because people, they are dying without the gospel. خدا اس میں سے اس لیے آیا کہ وہ گناہ گاروں کو نجات دے. فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں. As I said that, look at the population of. ہم بڑی شوق سے کہتے ہیں کہ یسوع آپ جلدی آ جائیں، لیکن وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اینڈ دس از آور کولیکٹیو اینڈ انڈیویجول ریسپانسبلٹی. انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے. یسوع کو اپنی ذمہ داری کا پتہ تھا. تمام طرح کی مشکلات، پریشانیاں، ہیومیلیشن کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو پورا کیا. اور یوحنا کا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں اس میں جاؤں، لیکن خداوند نے یوحنا 17 باب میں کہا کہ آئے باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو میں نے مکمل کیا. اور پھر اس نے ہمارے لیے دعا کی کہ خداوند ان کو بھی وہ کام جو آپ نے مجھے دیا، اس کام کو آگے لے کر بڑھنے کا ان کو فضل دے، ان کو قوت دے، طاقت دے. وہ انٹرسیڈ کرتا ہے آج بھی میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم روحوں کو جیتیں. ڈو یو وانٹ ٹو بیکم سول ونر؟ ہم بچوں کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ ڈینٹسٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. آف کورس اٹس اے گڈ انٹینشن، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. بچوں کو یہ بھی ایک مشن ہے. اب مشن صرف یہ نہیں رہ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے انجیل پکڑی اور ہم اپنے ٹائٹل لکھ لیں، جی میں بشپ بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں یہ بن گیا، وہ بن گیا. Go to the people, empower them, help them, lead them, save them. جو لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں. میں پیچھے دنوں اپنے ایک چرچ کے ممبر جو کہ خدا کے خادم ہے پاسٹر ڈاؤن سے بات کرتے، میں نے کہا پاسٹر جی اب کوشش کریں کہ جو بائبل کی تفسیر ہے اس کو درست طور سے آپ لیجئے. اب صرف یہ کہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور جب نیچے اتریں تو کسی سے پیار کی بات ہی نہ کریں. اب ہمیں پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یعقوب اس بارے میں بڑے خوبصورتی سے اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ایمان کے بغیر ایمان مردہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جا میرے بھائی میری بہن کھا پی سیر ہو اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دے، پہننے کے لیے کچھ نہ دے، تو ایسا ایمان
جو ہے وہ مردہ ہے. It is our responsibility, and I said that earlier. This is the year of the mission of our Savior, Lord Jesus Christ. And remember that if there are responsibilities, there's accountability as well. You and me, we are answerable to our God. یاد رکھیں ہم اس بات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے. جب وہ آئے گا تو بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. جب وہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی. وہ کب 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 خداوند تو ایسا کیا؟ جب تم نے کسی چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا. ایکسپٹ دس چیلنج، ایکسپٹ دس ریسپانسبلٹی کولیکٹیولی اینڈ پرسنلی. لیٹس ورک ٹوگیدر. آئیے ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور لکھ لیں اپنے پاس اس بات کو، تحریر کر لیں، اپنے فریج پہ لکھ کے لگا لیں، اپنی اسٹڈی میں لکھ کے لگا لیں، اپنی بائبل کے اوپر لکھ کے لگا لیں، پیسٹ کر دیں. دس از دا ایئر آف مشن اینڈ آئی ایم لیونگ دس چیلنج ٹو مائی فرینڈس، ٹو مائی کولیگس، ٹو مائی ویورس. دے شوڈ کیری آن دس اسٹیٹمنٹ، دس سلوگن ویر ایور یو ول بی. جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، جو کوئی بھی آپ ہیں، ایلڈر ہیں، پاسٹر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، بشپ ہیں، ٹیچر ہیں، نرس ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، بزنس مین ہیں، آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ دس از مائی مشن. اور مشن کیا ہے؟ ہمیں روحوں کو جیتنا ہے. چاہے آپ ایک کو جیتیں، چاہے آپ 10 کو جیتیں، چاہے آپ 100 کو جیتیں. میری یہ دعا ہے خداوند آپ کو زیادہ سے زیادہ روحوں کو جیتنے کے لیے استعمال کریں. لیکن ون مین کین میک اے لاٹ آف ڈفرنس. یاد رکھیں پاسٹر جو تھے، جنہوں نے یہ خدمتیں کی، جنہوں نے جا کر دنیا میں تبدیلی پیدا کی، جو نامناسب حالات میں گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر جو کام کیا، ان لوگوں کو یاد رکھیں. میرا پسندیدہ کریکٹر جو ہے مدر ٹریسا، وہ اولڈ لیڈی، پور لیڈی، لیکن اس نے ایک فرق پیدا کر دیا. انڈیا کی جس کی مور دین 1 بلین پاپولیشن ہے، اس عورت کو جو کہ البانیہ کی ایک غریب کنٹری کی عورت تھی، اس نے خدمت کی اور اس کو نوبل پرائز ملا. کتنی بڑی بات ہے. لیونگسٹن جو ہے وہ گئے افریقہ میں اور انہوں نے جا کر تو وہاں پر کتنا فرق پیدا کر دیا. ایک توما جو چلا ملک فلسطین سے، اس نے آ کر انڈیا میں خدا کا کلام سنایا اور کتنا اس نے فرق پیدا کر دیا. یو کین میک اے ڈفرنس. آپ فرق پیدا کر سکتے ہیں. یو آر ویری پریشیس، یو آر سو گڈ، یو آر ویری ٹیلنٹڈ، ویری گفٹیڈ. یہ مت سوچیں کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں. یو کین ڈو سو مینی تھنگس. ایک پالوس جو مسیحوں کو ستاتا تھا، ہے نا، ان کو قید میں ڈالتا تھا، 3 بڑے بشارتی سفر کیے، 13 خطوط اس شخص کے ہیں نیا نامہ میں. He made a lot of difference. آج ایک پورا مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، جس کو پویلین اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. اور اس شخص نے غربت میں، ستائے جانے میں، تنگی میں، مصیبت میں، حالات کبھی بھی ہماری فیور میں ہو سکتے. یہ مت سوچیں اچھا جی حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم انجیل کو پھیلائیں گے. نہ 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 نہ. یہ آسان کام نہیں. جو کہ میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کر اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو جائے. دیٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا ڈسائپل شپ. اگر آپ گھر بیٹھے یہ سوچتے رہیں گے اچھا جی وہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہوا. میں نے 2 دفعہ اپنے مشن ٹرپ میں اس بات کو محسوس کیا. جب میرا سیبیٹیکل تھی، 3 مہینے کی میری چھٹیاں تھیں، تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے کہاں، پوچھا میرے ماڈریٹر صاحب نے کہ جی آپ کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی پاکستان جانا ہے، ایونجزم کرنا ہے. ستی وجہ اپرچونٹی کہ اچھا بھی آپ چلے جائیں، کہیں جا کے بیچ پہ لیٹ جائیں، آرام سے اپنی ہالیڈیز انجوائے کریں. میں نے کہا نہیں، آئی شوڈ گو بیک ٹو پاکستان. اور میں نے وہاں پہ ٹائم گزارا. حالات بہت ناسازگار تھے. 3 اٹیک ہوئے پشاور میں اور اس کے بعد 2 پنجاب میں.
اور لوگوں نے کہا بھائی صاحب نہ آ جائیں، حالات بڑے برے ہیں، لیکن آئی بین ان سو مینی چرچز، اور وہاں پر خدا ان کا پاک کلام پیش کیا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں، میں نے جو سندھ میں گیا، میرے ساتھ میرے دوست تھے، اور ہم نے وہاں پہ جا کر رینڈرو، ہم نے جا کر خدا ان کا پاک کلام ڈپرائیوڈ ایریا میں جہاں پر ڈاکو تھے، جہاں پر جنگل تھے، سانپ تھے، ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر خدا ان کا پاک کلام پیش کیا. ہمیں منع کیا کہ جی نہ جائیں، آگے ڈاکو ہیں، اور ایک گروپ جو ہے چھوٹا چھوٹو گروپ جس کو کہتے تھے، کہ جی وہ کام اس نے شروع کر دیا، لوٹ مار شروع کر دی ہے. تو ہمیں روک لیا گیا ملتان میں. دوستوں نے کہا جی آپ نہ جائیں آگے. بٹ وی وینٹ دیئر، وی اسپریڈ دا گڈ نیوز. حالات کبھی بھی آپ اگر سوچیں گے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، اور اس کے لیے ضرور پڑھیں عبرانیوں اس کا 10 باب، 12 باب، یہ تینوں باب، 10 11 12 باب آپ ضرور پڑھیں. لوگ آرے سے چیرا گیا، شیروں کی مان میں ڈالا گیا، گرم ریت پر ڈالا گیا. لیکن ایک ہی بات عبرانیوں خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. آپ کی نگاہ یسوع پر ہوگی تو پھر کچھ بھی آپ کو چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. جب آپ آگ میں سے گزرو گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ پانیوں میں سے گزرو گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ اس کا وعدہ ہے. دا لائٹ آف دا Isaiah چیپٹر 43 کہتا ہے کہ ماں تو اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا. میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھو دی ہوئی ہے، اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آسمان و زمین ٹھل جائیں گے لیکن یسوع کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں نے ہمیشہ مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں یسوع کو اپنے ساتھ پایا ہے. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. In your suffering, in your pain, in your challenges, in your ministry, you will find him with you. But the thing is, are you doing his job or your job? آپ اپنا کام کریں یا یسوع کو کریں؟ یہ جب آپ اپنے کام کری جاتے ہیں، کہتے ہیں یسوع کو کام کریں. نو، اس از ناٹ ٹرو. کلام کہتا ہے کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے. بعض کا ہم صرف اپنے پیٹ کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خدا ان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اپنے گلیمر کے لیے، اپنی پاپولرٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یسوع کو کام کریں گے پھر آپ یسوع کو اپنے ساتھ پائیں گے، آپ برکت نظر آئے گی آپ کی زندگی میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کے گھرانے میں. آئی ایم سو پریولیجڈ اینڈ بلیسڈ کہ جب میں دیکھ رہا تھا چرچ میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اور تین تین عبادت، ایک عبادت لوگ نہیں کر پاتے دوسرے کیسے. بائی دا گریس آف گاڈ، ود دا مرسی آف گاڈ، ہماری جو عبادات تھیں اتنی خوبصورت ہوئیں. دس از اے کلیئر ایویڈنس that God is with us. Emmanuel is with us. God is giving us power. کل میرے دوست، میرے بھائی اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا نے آپ کو اتنی انرجی دی ہوئی ہے. کہتے ہیں I was not expecting کہ آپ فوراً نیو ایئر کے بعد، کرسمس کے پروگرامس کے بعد you will be able to broadcast this program. تو ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں نا، موٹیویشن، انسپائر کرنا ایک دوسرے کو ضرور کیا کریں. کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو لفٹ اپ کیا کریں. اپنے دیکھیں جو محبت ہے نا، اس کو ایکسپریشن جو ہے نا، وٹ یو آر کیرنگ ان سائڈ. اگر آپ اپنے بچوں کو گود میں لیتے ہو، ان کا منہ چومتے ہو، ان کو پیار کرتے ہو، دس از اے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن وٹ یو آر کیرنگ ان سائڈ. اگر آپ کسی دوست کے بغل گیر ہوتے ہو، اسے شیک ہینڈ کرتے ہو، دیٹ از اے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن یور ان ورڈ فیتھ، ہے نا. جب آپ خدا کی تمجید کرتے ہو، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، تالی بجاتے ہو، اپنے منہ سے گاتے ہو، دیٹ از اے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن وٹ یو آر کیرنگ ان سائڈ. ٹائم بڑا ہو گیا، چلے دعا کریں. کل ضرور اس کو، منڈے کو ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے. آج میں نے نک کیا ٹائم اپنے پیارے دوست بھائی ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کا، بٹ آئی واز تھنکنگ واٹ از ریسٹ، کہ ان کے بڑا کام، 3 چرچ ہیں ان کے، بڑا کام تھا ان کا. تو سوری میں اس وقت اگر آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر پایا، کیونکہ میں انٹینشنلی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بریک لے لیں. آرام بھی ضروری ہے، خدا ہم بھی آرام کرتے تھے، انہوں نے آرام بھی کیا، وہ بڑا ضروری ہے. جسم تو کمزور لیکن روح مستعد ہے، ریسٹ بڑی ضروری ہے. بٹ فرام دا نیکسٹ ویک ول ٹرائی ٹو کنٹینیو آور پروگرام. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آل دا پاسٹرز، آل دا ایونجلسٹ، پلیز کم اینڈ جوائن اس. اگر آپ خدا کا پاک کلام پیش کریں، فری، یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی تھنگ. دس چینل از فار یو. اگر آپ نہیں ہیلپ کر رہے، کوئی نہ کوئی ضرور کر رہا ہے، ایسے نہیں کام چل رہا. تو اگر آپ نہیں کر سکتے، یو ڈونٹ ہیو دا ریسورسز، بٹ دا ڈورز آر اوپن فار یو. آئیے آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. دس از اے ورک آف گاڈ، یہ اس کا مشن ہے، اس کا کام ہے. تو آئیے
ضرور ہمیں جوائن کریں. یو فیل فری، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. آپ اگر کلام سنانا چاہتے ہیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں، اپنے گیت بھیجیں تاکہ ہم اس کو براڈ کاسٹ کر سکیں. دس سنڈے دل بی ہولی کمیونین in our church, Heston Asian United Farm Church. 10:30 we are having service in English and 1 o'clock in Urdu and Hindi. So you are all welcome to join us. Address at 309 Vicarage Farm Road, Heston, TW50DR. آئیے دعا مانگیں. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's spend a couple of seconds silence, خاموشی. Let's listen the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. We worship you. We worship you. We adore you. We glorify your name. Heavenly Father, you are glorious. You are glorious. You are great. You are Almighty God. There is none like you. We give you thanks and praise for your presence among your people. Heavenly Father, we give you thanks for this precious word, for this challenge, for this responsibility, this mission you have given us. I give you thanks, my brother and sister. Those accepting this mission, those who want to become missionary in their places, in their home, in their churches, empower them, help them, guide them. Holy Spirit, we give you thanks. Give you thanks. ہم آپ کے شکر گزار ہیں آسمانی باپ کہ آپ نے ہمیں دنیا کی دلدل میں سے، گناہوں کی دلدل میں سے نکالا، ہمیں چنا، ہمیں مقرر کیا تاکہ ہم آپ کے کلام کو آپ کے لوگوں تک پہنچا سکیں. We give you thanks for this wonderful selection that you have chosen us. We are your sheep. You are the good shepherd. آپ ہمارے آسمانی باپ ہو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کی کرپا، آپ کا فضل، آپ کا پیار آپ کے لوگوں کو لیے چاہتے ہیں. The people, those who are willing to fulfill their responsibility towards you and towards the other human being. Heavenly Father, bless them. Teach them. Empower them. مدد کیجیے، رحم کیجیے، سکھائیے، ہمیں اکوپ کیجیے اپنے کلام سے تاکہ جب ہم دنیا میں جائیں تو آپ کے کلام کو لے کر جائیں. ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. Those who are not able to move around, particularly I pray for my sister Azra. Heavenly Father, you know the heart of your servant. Heavenly Father, you know the heart of your daughter. You know the heart of your people. Bless her. And the people, those who are supporting this channel, I ask your blessing upon them. Those who are supporting morally, spiritually, those who are praying for us, we give you thanks for their lives. I give thanks to you for my church, my congregation, my musicians, my elders, all the other people, those who are praying for us, praying for this channel, praying for our ministry. Please be with them. Bless our families, our children, our spouse. Be with them. Particularly, I pray for all the young people. Heavenly Father, they are in the troublesome world. Devil is dancing on the street. Please protect them from the evil. Take control of their lives. I pray for all the teachers, doctors, and nurses. We pray for our Prime Minister, our King, King Charles. Give him strength. Heal him. Because you are the healer. There's nothing impossible for you. Those people, those who are suffering due to their sickness in the hospital or at home, cancer patient, diabetic, all sort of the people. Heavenly Father, take control of their lives. برکت دیجیے، مدد کیجیے، شفا دیجیے، تمام خاتموں کو برکت دیجیے یسوع کے قادر نام میں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش، اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، تم اکثر معاف کر، آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے.
آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی۔ آمین۔ تھینک یو جی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا جو ٹائم تھا جو میں نے ویسٹ کیا یا اس کو نک کیا، جیسے بھی آپ سوچ لیں، 15-20 منٹ جو کل ضائع ہوئے، ان کو آج میں نے کمپنسیٹ کر دیا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ میں نے لے لیا ہے، لیکن کل کا جو نقصان تھا وہ پورا کر دیا۔ تو آپ اجازت دیجیے پاری نوول کو، آپ کو لائیو ہم جوائن کریں گے سنڈے سروس میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ خدا انہیں آپ کے ساتھ سردی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور خاص طور بچوں کا، بزرگوں کا، ان کا خیال رکھیں۔ خدا انہیں آپ کے ساتھ ہو، آپ کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔